ظہر کے نماز کے بعد سورہ کوثر یوں پڑھتا ہوں، اسی طریقے سے پھر 3 سیکنڈ کے اندر ایسا معجزہ تماشا دے کر کڑا کر دیتے ہیں کہ اگر 300 کروڑ بھی چاہیے، 300 لاکھ بھی چاہیے تو یہ وظیفہ مجھے دیتا ہے۔ اور ایک ریڑے والا تھا جو کہ بہت ہی غریب آدمی تھا، اس کو یہ وظیفہ بتایا، جب اس نے کی تو اب اس کے بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، کاروبار ہے، آپ کو بھی پیسے مل سکتے ہیں، آپ کو بھی دولت مل سکتے ہیں، آپ کے گھر میں بھی برکت آ سکتے ہیں اگر آپ لوگ جس طریقے سے میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ لوگوں نے وظیفہ کی، انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کے گھر میں رزق بھی آئے گا، دولت بھی آئے گا، پیسہ بھی آئے گا، برکت بھی آئے گا، کبھی بھی ختم نہ ہوگی۔ لیکن آپ لوگوں نے پہلے وظیفہ پورا ہی دیکھنا ہے، ایک سٹیپ کو بھی سکپ نہ کریں۔ اگر آپ لوگ آگے پیچھے کرتے تو پھر یہ بتائیں گے کہ میں نے تو وظیفہ کی لیکن وظیفے نے کام نہیں کیا۔ غلطی آپ لوگ ہی کرتے ہیں، صحیح طریقے سے وظیفہ نہیں کرتے، اسی لیے آپ کے کام نہیں ہوتے۔ آج سے یہ وظیفہ لازمی اور صحیح طریقے سے یاد کریں، انشاءاللہ تعالی میرا اللہ آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا۔ چلو میں وظیفے کی طرف چلتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو آن لائن اسلامک وظائف کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جی تو دوستو آپ لوگ دیکھیں، میں نے شارٹ کٹ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے پہلے سے یہ لکھا تھا تاکہ آپ لوگوں کو جلدی اور آسانی ہوگی، وظیفہ بھی لمبی نہ ہو جائے۔ یاد کریں کہ کون کون سی بات اور کس کس وقت کرنا ہے، میں سب ایک ایک آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لیکن آپ لوگ خدا را سکپ نہ کریں ویڈیو اور یاد کریں کہ میں کیا کہتا ہوں۔ دوستو سب سے پہلی نمبر بات جو ہے آپ لوگوں نے وظیفہ جو کرنا ہے وہ ہے ظہر کے وقت آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ظہر ایک ایسی وقت ہے کہ اکثر لوگ اس میں فارغ ہوتے ہیں، جو بھی جس طرح بھی کام کرتے تو ظہر کے وقت اکثر جو ہے بریک کرتے ہیں۔ تو ظہر کے وقت اگر جو مزدور آدمی ہیں وہ بھی وظیفہ کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری نمبر بات، اجازت ہر چیز کی لازمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے دوستوں؟ تو اس وظیفے کی بھی اجازت لازمی ہے، اجازت لینا لازمی ہے۔ بات سمجھ میں یاد رکھیں کہ ہر ایک چیز کے لیے اپنا ہی استاد ہوتے ہیں۔ اس اجازت کا مطلب بھی یہ ہے کہ جو یہ وظیفے ہم تک پہنچے ہیں یہ کوئی عام وظیفے بھی نہیں ہے، اور اسی طرح ہمیں کوئی بتانے نہیں کہ چلو یہ وظیفہ کر لے، کام کرے گا۔ کام تو ایک لفظ بھی قرآن کریم کا جس طرح بھی پڑھ لیا جائے تو کام کرتے ہیں، وہ تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اس وظیفے کے لیے بعض وظیفے ایسے جس کے علماء اور جو نیکان صلحاء بزرگان نیک لوگ ہوتے ہیں وہ چلے لگا کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، مطلب نوافل پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، چلے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ وظیفے اس کی اتنی کوشش محنت کے بعد یہ وظیفے آ جاتے ہیں۔ تو جب استاد کی طرف سے اجازت مل جائے نا تو تب یہ وظیفہ کر سکتے۔ تو آپ لوگوں نے اجازت لینی ہے، اور ہمیں اجازت لینے کے لیے آپ نے ہمارے آن لائن اسلامک وظائف جو یہ میرا چینل آپ دیکھ رہے ہیں اسی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ٹھیک ہے پیارے بھائیوں؟ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ان سب کو ہمارے طرف سے اجازت ہوگی۔ تیسری نمبر بات جو یہ وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے سجدے کی حالت میں آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ سجدے میں سر رکھ کر اتنی خوشی اور سعادت کی بات تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ دیکھو بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، اور بعدوں پر اللہ تعالیٰ ایسے رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں، ایسے نعمتیں کرتے، ایسے نعمتوں سے نوازتے ہیں کہ وہ
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے دنیا میں بھی فائدہ ہے آخرت میں بھی فائدہ ہے، کیونکہ سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے نا، کتنی سعادت کی بات ہے۔ لوگ کس کس گناہ میں نہیں پھنسے ہوتے ہیں آج کل، کون سے گناہ نہیں کرتے، اور آپ اللہ کو سجدے میں پڑھیں گے اور عبادت بھی کریں گے، دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی فائدہ، کتنی خوشی کی بات ہے۔ مایوس نہیں ہونا ہے، پیسہ تو پیسہ ہے وہ ملے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی فائدہ۔ بہت خوش قسمت انسان ہو آپ، اگر بہن ہو بھائی ہو جو بھی ہو، خوش قسمت سب ہو۔ اور جو یہ پوائنٹ میں نے یہاں لکھا ہے اس کو میں کہتا ہوں نوٹ، مطلب اسی بات کو نوٹ اور لازمی یاد رکھنا ہے۔ ہمارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ دیکھو کل رات میں نے آپ کو ایک وظیفہ بتائی کہ آج یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ کون سی وظیفہ؟ جو میں بتانے جا رہا ہوں، اور میں نے وظیفے میں بتایا کہ آج رات یہ وظیفہ کر لے آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں ملے گا، اور صبح اٹھ کر آپ وظیفہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں نے وظیفہ کی لیکن کچھ بھی نہیں ملے، اس نے جھوٹ کہا ہے۔ نہیں بھائیو، جھوٹ نہیں ہے، بالکل سچ ہے۔ وظیفہ گارنٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور اجازت اگر آپ نے لی ہے تب بھی کام کرے گا، اگر اجازت نہیں لی وظیفہ کرتے ہیں پھر بھی نہیں کرتے۔ ویسے مایوس نہیں ہونا ہے، شاید آپ کے وظیفے میں بھی کمی آ سکتی ہے، آپ کے وضو میں بھی کمی آ سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز میں کمی آ سکتی ہے، تو مایوسی کو ادھر رکھ کر آگے جا، ٹھیک ہے؟ تو مایوس نہیں ہونا ہے، اس بات کو نوٹ لازمی یاد رکھے، یقین بھی رکھے اور مایوسی کو پیچھے رکھے اور آگے اپنی زندگی کو بڑھائے۔ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہو نہیں سکتا، آج کل سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ یقین رکھیں اور صحیح طریقے سے وظیفہ کر لیں۔ چوتھی نمبر بات آپ کو نظر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کتنے بار؟ آپ لوگوں نے 7 بار اس کو بھی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ درود شریف ایک ایسی عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ہمیں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے مومنو تم بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سنت پہ عمل کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی عمل ہے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ہم بھی بھیجیں گے، کتنی سعادت کی بات ہے۔ ایک عمل بہت خوش قسمتی کی ہے، لیکن اگر ہم لوگ یہ خوش قسمتی جان لیں کہ یہ کتنی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے، تو درود ابراہیمی 7 بار پڑھ کر۔ 5ویں نمبر بات یہ سبحان اللہ اللہ اکبر، اس کو آپ لوگوں نے 41 بار پڑھنا ہے، وہی سجدے میں سر رکھ کر 41 بار۔ یہ بہت بڑے اور افضل کلمات ہیں، سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، سجدے میں سر رکھ کر 41 بار یہ پڑھے۔ وظیفہ لمبا نہیں ہے، نہ ہی تو مشکل ہے، بہت ہی آسان ہے۔ یہاں جو میں وضاحت کے ساتھ اس لیے بتانے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بھی ٹینشن نہ رہے اور صحیح طریقے سے کر لیں۔ 41 بار سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد 6 نمبر بات، اس کے بعد سورہ کوثر پڑھے، وہی سجدے میں سر رکھ کر سورہ کوثر 11 بار پڑھے۔ یہ بہت عجیب عمل ہے، الگ طرح کا عمل ہے، جو وظیفے اور ہے ان لوگوں سے الگ وظیفہ ہے، یقین مانو۔ ایک مرتبہ بھی کی نا تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ تو وہی سجدے میں سر رکھ کر 11 بار سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ کتنے بار؟ 11 بار سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر بعد پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں 7 بار۔ درود ابراہیمی میں نے تو بتایا کہ ایک ایسی عمل ہے، اور آخر میں سجدے میں ہی سر رکھ کر دعا مانگنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی سر اٹھانے سے پہلے آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا۔ ایک مرتبہ ٹرائی کریں، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔